جی شیخ رشید صاحب کے خلاف آج جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل کے فیصلے کی سریعاً خلاف ورزی تھی، اور یہ مقدمہ بھی یہ قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا اور سیاسی انتقام کی ایک بدترین مثال ہے۔ آج ہم نے عدالت میں اس ایف آئی آر کا پوسٹ مارٹم کیا اور عدالت کو اس بات کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا سچویشن ہے اور کس طریقے سے شیخ رشید صاحب کو اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ اب اگر آج عدالت نے 2 دن کا فزیکل ریمانڈ لیا ہے تو اب اس کے بعد اگر یہ کیس شروع ہو گیا ہے تو ضروری ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں عمران خان نے، یہ شیخ رشید صاحب نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ان کا قتل کا منصوبہ بنایا ہے، تو اب وہ انٹروگیٹ ہونے چاہیے۔ اگر کوئی قانون ہے، اگر کوئی انصاف ہے، تو پھر آج سے ہی ان لوگوں کے خلاف جن کے بارے میں یہ سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، ان کو انٹروگیٹ ہونا چاہیے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، تاکہ یہ سازش جو ہے یہ واضح ہو جائے کہ وہ کون لوگ تھے، ان کے کیا مقاصد ہیں اور وہ کس طرح اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت شیخ رشید صاحب کے مورال بہت ہائی ہے، اس کے باوجود کہ کل رات کو ان کے گھر میں جو 150-200 پولیس اہلکاروں نے رات 12:30 بجے ان کی دیواریں، ان کے دروازے، کھڑکیاں توڑ کے ان کے گھر کے اندر، ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے، ان کے ملازمین کو 3 ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ان کی قیمتی اشیاء ان کے گھر کے اندر سے، ان کی بلٹ پروف گاڑیاں، ان کے موبائل فونز، ان کی کیش اماؤنٹ، ان کی گھڑیاں اور کلاشنکوف جو لائسنسڈ ہیں اور اس طرح کی بہت ساری قیمتی اشیاء وہاں سے لوٹ لیں۔ تو پولیس کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کسی کے خلاف مقدمہ درج کر سکتی ہے، ان کو گرفتار کر سکتی ہے، لیکن یہ اتھارٹی پولیس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں لوٹ مار کرے اور گرفتاری کی آڑ میں وہ اس طرح کی بدترین دہشت گردی کرے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی ہم کریں گے۔ ہم نے درخواست بھی فائل کی ہے اور ہائی آپس کو بھی درخواست وہ ہم دے رہے ہیں۔ ایک اپڈیٹ کل کے حوالے سے ہے کہ جیسے کہ سردار صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو جو ہے وہ سسپینڈ، ان کا جو نوٹس تھا غیر قانونی نوٹس، اس کو سسپینڈ فرمایا تھا۔ اس کے خلاف اس فیصلے کو انہوں نے روند کر جس طرح سے یہ ایف آئی آر درج کی ہے، یہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی سریعاً جو کنٹیمپٹ ہے وہ بالکل ہو چکی ہے۔ ہم نے کنٹیمپٹ آج فائل کی ہے جو کہ صبح کے لیے فکس کی گئی ہے آنریبل کورٹ کی طرف سے، اور ہم اپنا مقدمہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے اور دنیا کو بھی بتائیں گے۔ آپ کے سامنے یہ پہلی مثال ہے کہ سویلائز پوری دنیا کے اندر اس طرح کہیں نہیں ہوتا کہ آپ جو وسل بلور ہوتا ہے اس کے خلاف ہی مقدمہ درج کریں۔ شیخ صاحب نے محب وطن ہوتے ہوئے ایک عوامی لیڈر، ایک مقبول ترین لیڈر کے خلاف ہونے والی سازش کو لوگوں کے سامنے لایا اور اپنی ڈیوٹی پوری کی بطور شہری اور بطور عمران خان کے ساتھی۔ اب اگر ان کے اوپر اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف ہونے والی سازش کو پبلک کیا ہے، اگر مقدمات ہوں گے تو جیسے سردار صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف جو اس کے ایکچوئل کردار ہیں ان تک بھی پہنچنا چاہیے پولیس کو۔ اگر پولیس اتنی ہی پھرتی اور تیزی دکھانا چاہتی ہے اس قسم کے غیر قانونی اقدامات انوسنٹ لوگوں کے خلاف کر کے، تو جو ریئل کلپریٹس ہیں اس کیس کے ان کے خلاف بھی جائیں۔ اور کل کی حد تک آپ کو یہ اپڈیٹ دیں کہ کل ہم پوری اپنی توانائی کے ساتھ شیخ صاحب کا کیس جو ہے وہ لڑیں گے ہائی کورٹ کے اندر، جہاں پر ہماری کنٹیمپٹ کی پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر راشد صاحب کچھ بات کرنا چاہیں تو جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے وکلا نے تو تقریباً آپ سے ساری بات کر لی۔ میں اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج آپ نے ایک 73 سالہ سینئر پارلیمنٹرین کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کو ہتھکڑیاں لگا کر آپ سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے لائے اور ساری رات ان کو زمین فرش کے اوپر ان کو لٹایا، نہ ان کو کمبل دیا کہ ایک چادر، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک چادر جو دی گئی اور وہ سخت سردی کے اندر وہ کیا نام ہے تھانے کے اندر رہے۔ اصل میں یہ بھی ہے کہ کل سے حلقہ این اے 60 اور 62 کے اندر ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور میں اور شیخ رشید احمد صاحب عمران خان صاحب کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہ حکومت سمجھتی ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کا اس طریقے سے راستہ روک کے کہ وہ کورنگ کے کاغذات نہ جمع کرا سکیں اور خدا نہ خاصہ اگر عمران خان صاحب نائل ہو جائیں تو یہ ان اپوز ہو جائیں۔ یہ نہیں ہوگا، ہم بھرپور طریقے سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل ہم کاغذات نامزدگی بھی لیں گے، ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے
اور میں میڈیا کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب کو سخت سیکورٹی تھریٹ ہے، اور جس طریقے سے آج انہیں لایا ہے، ان پر 2-3 پہلے خودکش حملے ہو چکے ہیں، ان کی بلٹ پروف گاڑیاں ان کے پاس پڑی ہیں، انہیں کی گاڑی میں ان کو لے آئیں، ان کو لے جائیں تو ہمیں کوئی نہیں۔ شیخ رشید صاحب کا حوصلہ بلند ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ کل ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد بینچ ہمیں ریلیف، پہلے بھی انہوں نے ہمیں ریلیف دیا، کل بھی ہمیں ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم کھڑے ہیں، اور اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا ظلم کریں کہ جتنا ظلم یہ کل برداشت کر سکیں۔ ان کے گھروں میں بھی بزرگ ہیں، ان کے گھروں میں جس طریقے سے شہباز شریف صاحب، حمزہ شریف صاحب کچہریوں میں آتے تھے، آپ نے دیکھا پروٹوکول کے ساتھ، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سینئر پارلیمنٹیرین ہے، جس کا 40 سال کا اقتدار ہے، جس کی سنگل ٹیڈی پیسے کی کوئی کرپشن نہیں ہے، جس کا کوئی پلازا نہیں ہے، جس کی کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے، جس نے آج تک اس راولپنڈی شہر کی بیٹیوں کے لیے 60 سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے، جس نے شہر کے لیے 3 یونیورسٹیاں بنائی، آج اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو اس راولپنڈی شہر کی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے روشن کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں نجائز ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں۔ حالانکہ عدالت نے آرڈر کیا کہ ہتھکڑیوں کھلا ہے، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ بہرحال کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم جائیں گے، اور ہمیں خدا کے اور ہائی کورٹ پر پورا یقین ہے کہ ہمیں وہاں پہ انصاف ملے گا۔ شکریہ۔